औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ GNN की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की इफ्तार नशरियात देखी जा रही हैं, तमाम देखने वालों को आपकी मेज़बान फ़राह इक़रार इस खूबसूरत सी महफ़िल में खुश आमदीद कहती है। और आप देखिए कि हमने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू कर रखा है कि हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान गिरामी यहाँ पर मौजूद होते हैं। सैयद सरफराज शाह साहब, जो कि बहुत से ऐसे सवालात जिनका हम जवाब ढूंढते ढूंढते थक चुके होते हैं, रूहानियत के मुतल्लिक, तसव्वुफ़ के मुतल्लिक, दुनियावी मामलात के मुतल्लिक, इस्लाम के मुतल्लिक, वो हमें बड़े उम्दा अंदाज में, बड़े मुनफरद अंदाज में रहनुमाई फरमाते हैं। तो आज हमने उनके लिए जो टॉपिक निकाला है वो है रूहानियत और इल्मुल आदात। रूहानियत के बारे में तमाम लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या होती है, फिर इल्मुल आदात का उससे क्या ताल्लुक़ है, वो भी आज हम जानेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि रूहानियत और इल्मुल आदात का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, इसकी अहमियत क्या है। तो शाह साहब हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपस में रूहानियत और इल्मुल आदात का ताल्लुक़ क्या है और अहमियत क्या है? देखिए, ये जो उलूम हैं जिनको वेस्ट तो मिस्टिक साइंसेस के नाम से पुकारता है, उसमें ये सारे इस किस्म के उलूम हैं। इस्लाम इससे मना करता है कि ऐसी चीज़ों पर आदमी को यकीन नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और ना ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। अगर इंसान इसे सिर्फ इस नज़र से देखे कि मैं इसको इल्म समझ के सीख रहा हूँ या देख रहा हूँ, सही, सिर्फ और सिर्फ इल्म समझ समझ, इस पे ईमान नहीं लाए, इस पे यकीन नहीं करे, सही, तो बतौर इल्म तो स्टडी कर ले, क्योंकि इस्लाम इल्म के हसूल से मना नहीं करता। दुरुस्त। तो इसको बतौर इल्म तो देखा जा सकता है, लेकिन इस पे तो ईमान नहीं लाया जा सकता, इस पे यकीन नहीं किया जा सकता और ना इसे करना चाहिए। ठीक हो गया। रूहानियत असल में, जैसे मैंने पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया, कि इसके बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर नहीं है। जी। हम रूहानियत को माफ़ौक़ुल फ़ितरत क़ुव्वतों का और कश्फ़ करामात का नाम रूहानियत समझते हैं। ये ऐसा है नहीं बिल्कुल। अच्छा। इसमें तो ये है कि इंसान रब ताला के हुज़ूर इस तरह से गिड़गिड़ाता है और अल्लाह के हुज़ूर इस तरह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है कि उसकी रूह में पाकीज़गी पैदा होती चली जाती है, माशाअल्लाह, और उस पाकीज़गी की वजह से उसकी रूह में लताफत आती है। तो मुहावरतन जैसे कहा जाता है कि उसकी रूह की परवाज़ उतनी ही बुलंद होती चली जाती है। रूहानियत को अगर प्रमोट करना है तो दुनिया के जितने भी अदियान हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, जितने भी, चाहे वो डिवाइन हैं या मैन मेड हैं, सही, उन सब के अंदर रोज़े को ज़रूर अहमियत हासिल है। अच्छा। कितना ही कदीम मज़हब क्यों ना हो, चाहे वो आदमी ने बनाया है या आसमानी मज़हब है, उसमें रोज़े को बड़ी अहमियत हासिल होगी। उसकी वजह यह है कि जब आदमी खाली पेट होता है तो रब की तरफ रजू बड़ी शिद्दत से करता है। वाह वाह वाह, बेशक। तो भरे पेट से गनूदगी आती है और गफलत पैदा होती है। सही 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 सही। तो रूहानियत तो आदमी सिर्फ इसलिए हासिल करे कि मुझे रब मिल जाए, मुझे रब का कुर्ब हासिल हो जाए, मुझे रब की दोस्ती मिल जाए। वो इन कामों के लिए नहीं है कि अगर रब ताला ने आपको आप पर मेहरबानी फरमाई और जी, उसने आपको ये अता फरमा दी चीज़ कि आप
دیکھ سکیں کچھ چیزوں کو. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مہربانی ہے. اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کھلی چھٹی مل گئی. انسان صرف اسی قدر جان سکے گا, اسی قدر دیکھ سکے گا جتنا رب چاہے گا. بے شک. تو ایک فریکشن آف اے پرسنٹیج اگر کسی کو ملتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت اللہ نے عنایات فرمائی ہیں اور وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن در حقیقت وہ فریکشن آف پرسنٹیج بھی نہیں ہوتی. صحیح. بہت معمولی سی ہلکی سی جھلک صحیح. دیکھنے کو مل جائے تو بہت ہے. اچھا. لیکن وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے ہم علم الاعداد کو استعمال کرتے ہیں یا اسٹرالوجی کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. یا رمل کو استعمال کرتے ہیں. حالانکہ رمل جی 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 آسمانی علم ہے. اچھا. رمل عربی میں ریت کو کہتے ہیں. صحیح 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 صحیح. یہ فرشتے کا بتایا ہوا سکھایا ہوا علم ہے. زبردست. لیکن ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. مطلب یقین نہیں کرنا, علم آپ حاصل ضرور بطور کر لیں. علم ضرور اسٹڈی کر لیں, اس سے تو اسلام منع نہیں کرتا. ٹھیک. علم جفر جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی کیا سیم ہے؟ وہ علم الاعداد ہی کی ایک فارم ہے, لیکن تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ. صحیح. ابھی جیسے قمر اور عقرب کی بات کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اس کے اندر, اور اس کو کیا اہمیت دیں ہم؟ یہ ٹرم اسٹرالوجی کی ہے. ٹھیک. قمر در عقرب یہ اسٹرالوجی کی ٹرم ہے. اس کا علم جفر سے یا علم الاعداد سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہو گیا. پھر ہم روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں تو کس حد تک لوح قرآنی کو اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے, اور کیا لوح قرآنی میں بھی اعداد کا کچھ عمل دخل ہے یا نہیں؟ دیکھیے لوح قرآنی اصل میں مجموعہ ہے حروف مقطعات کا. یہ قرآن پاک میں 14 حروف ہیں. جی 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 جی. ان سب کو ایک ترتیب کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے. صحیح. اور اس کو برکت کے لیے لوگ گھر میں لٹکا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حروف مقطعات ہیں. ٹھیک. جیسے الف لام میم ہے. صحیح 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 صحیح. تو یہ 14 حروف ہیں جو حروف مقطعات کا حصہ ہیں. تو ان کو گھر میں لٹکانا کیسا؟ لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ باعث برکت ہے. قرآن کا تو ویسے ہی باعث برکت ہے. بالکل بالکل بالکل. بے شک بے شک. قرآن تو اگرچہ رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا تھا, بالکل, لیکن جس گھر میں قرآن رکھا ہوا بھی ہے وہاں بھی اس کی برکت رہتی ہے کہ یہ کلام الہی ہے. بے شک. 4 اور 7 کے ہندسے کو کچھ اہمیت دی جاتی ہے, یہ کیا ہے, یہ ذرا سمجھائیے گا. دیکھیے ایک زمانے میں ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے ملنے کے لیے تشریف لائے اور بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ لیجئے, یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک 9 کے ہندسے پر مبنی ہے. اچھا. تو ظاہر ہے وہ مہمان تھے اور چاہت سے آئے تھے, کتاب پیش کر رہے تھے. میں نے اس کتاب کو لے لیا. تو لینے کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور میں ایک چیز عرض کروں آپ سے کہ آپ نے 9 کے ہندسے کی بات کی ہے. بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کو کمپیوٹر کے ذریعے 6 کے ہندسے پر پرکھا ہے تو وہ پورا اترا. صحیح. 3 کے ہندسے پر پرکھا ہے تو وہ پورا اترا ہے. 7 کے ہندسے پر پرکھا. قرآن پاک کو 1 سے 9 تک کسی بھی ہندسے پر پرکھیں گے وہ کلام الہی ہے. سبحان اللہ. وہ ایسا لگے گا کہ اسی ہندسے پر بیسڈ ہے وہ. سبحان اللہ. تو ان قصوں میں مت پڑھیے. ٹھیک. یہ اس کو صرف ہم یہی سمجھیں کہ وہ کلام الہی ہے اور اس کو ہم کلام الہی سمجھ کے ہی اس کا احترام بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں. تو یہ میں نے ان سے عرض کر دی. ٹھیک. یہ یہودیوں میں بہت یہ کام ہوا اس پر. انہوں نے اپنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی یہ بہت کام کیا کہ یہ کس پر بیسڈ ہے. صحیح. اب
آسمانی کتابیں اگر اوریجنل فارم میں ہیں، ٹھیک ہے، جو اصل میں اتاری گئی تھی، ان کو آپ کسی ہندسے پر بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے کر لیجئے، وہ ہر ہندسے پر لگے گا اسی پر بیسڈ ہے، اس لیے کہ وہ رب کی طرف سے آیا ہوا پیغام۔ بے شک بے شک۔ تو اسی طرح یہ 4 ہیں اور 7 ہے، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دیکھیے 4 کا ہندسہ اس پہ صحیفے بہت آئے اور مختلف پیغمبروں پر آئے، مختلف نبیوں پر آئے، لیکن آسمانی کتابیں 4 ہی مشہور ہوئیں۔ بالکل۔ صحابہ کرام لاکھ سے اوپر ان کی تعداد تھی، لیکن ان میں 4 نمایاں ہو گئے، خلفائے راشدین بھی 4 ہو گئے۔ جی اس طرح سے لوگ اس کو بناتی ہیں کہ یہ 4 صحیح۔ ہے۔ اسی طرح 7 آسمان ہیں، 7 اس کی تہیں ہیں زمین کی، تو ان سب چیزوں کو 7 درجے ہیں جنت کے، جی وہ اس طرح سے بناتے ہیں چیزیں۔ صحیح صحیح۔ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اگر میں اس کو دیکھوں، چونکہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لیکن جو چیزوں کو میں اگر دیکھوں تو میرے نزدیک رب تعالیٰ روز حساب مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ 4 کے حرف پر، 4 کی فگر پر ریسرچ کی یا نہیں کی، 7 پر کی یا نہیں کی۔ مجھ سے تو یہ حساب کتاب ہوگا کہ تم نے میرے حقوق کتنے ادا کیے، چلیے تم نے میرے حقوق صحیح ادا نہیں کیے، میں رحیم و کریم ہوں، میں نے معاف کیا، واہ واہ واہ، لیکن تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا، بالکل۔ تو وہاں میں پھنس جاؤں گا۔ تو جس چیز کی مجھ سے پوچھ گچھ ہونی ہے، صحیح، جس کی بنیاد پر میری ابدی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے بے شک، کہ میں نے وہ ابدی زندگی کہاں گزارنی ہے، تو میں اس پر توجہ کیوں نہ دے دوں، ایسے ہی ہم اس پر توجہ دے دیں۔ یہ علمی باتیں ہیں، ٹھیک، یہ علمی موشگافیاں ہیں، صحیح صحیح صحیح، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہونی مجھ سے روز حساب۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ مجھ سے پوچھ گچھ جس کی ہونی ہے اس کی مجھے فکر نہیں ہے، ویسے میں دیانتداری سے کہہ دوں، آج تک میرے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں دوسرے آدمی کا دل دکھا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے حساب دینا ہے۔ صحیح، بالکل بالکل بالکل۔ میں یتیم کا مال کھا رہا ہوں، توبہ، میرا بنے گا کیا؟ میں نے یہاں دوسروں کا حق مارا ہے، اس کے لیے مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اس کا کیا کروں گا میں رشوت کھا رہا ہوں، اس کا کیا جواب دوں گا؟ لیکن یہ علمی موشگافیوں میں پڑا رہوں گا، تو پہلے موٹی موٹی چیزیں میں کر لوں کہ حقوق اللہ کیسے میں ادا کر رہا ہوں، ٹھیک، وہ پورے آداب جی اور صراحت کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں، حقوق العباد میں کیسے ادا کر رہا ہوں، مجھ سے کن کن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے شہید سے کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بے شک، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، ماں سوائے ایک چیز کے، اگر وہ کسی کا قرض دینا ہے، اس نے اگر اس کے ذمہ کسی کا قرض ڈیو ہے وہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے کہ شہید جس کا اتنا بڑا مقام ہے، صحیح بات، کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، تمہیں ادراک نہیں ہے، بے شک، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا، تو اس سے ہمیں ہوش آ جانی چاہیے، بالکل، کم سے کم مجھے ہوش آ جانی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا، کہ میں ان باریک نقطوں میں علوم کے بھٹکتا رہتا ہوں، کھویا رہتا ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں جس کے لیے مجھ سے حساب کتاب ہوگا، اس کا میں کیا کروں گا؟
بے شک یہ بڑی بہترین بات ہے. یہاں پر ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن جانے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہم کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، لیکن وہ دوسروں کے ساتھ حق تلفی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو معاف نہیں کریں گے. تو خدا را اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ پورے کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. کچھ نہیں معلوم کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہو، اور رمضان کی برکتیں بھی ہم نے سمیٹنی ہیں. اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک سے متعلق میں بات کروں، شاہ صاحب کے لیے ایک سوال آیا. انسٹاگرام پہ ایک بہن نے پوچھا کہ جیسے آپ نے رزق کے لیے بتایا تھا، اگر اس میں کشادگی نہ ہو رہی ہو تو ایک آزمودہ نسخہ یہ ہے کہ بہن کو تحائف دیے جائیں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف مرد حضرات کر سکتے ہیں یا خواتین بھی ایسا کریں؟ ایک تو صرف تحائف تک کی بات نہیں ہے. جی جی. میں نے ایک عرض کیا تھا کہ بہن خواہ کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو، صحیح، جب بھی بہن گھر آئے یا انسان خود بہن کے گھر جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دے. یہ صرف تحائف تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت دیتا ہے، ایک دم سے رزق کھل جاتا ہے. اب چونکہ خواتین جنہوں نے یہ سوال پوچھا وہ شادی شدہ ہیں، کچھ پابندیاں ہیں اسلام نے جو لگائی ہیں کہ خاوند کی جو ارننگز ہیں عورت کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہوں، اس میں سے اگر اللہ کے نام پہ بھی دینا ہے تو وہ بھی شوہر کی اجازت سے دے. صحیح صحیح صحیح. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی ہمشیرہ کو لک آفٹر کرنا چاہتی ہیں، اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے کے اس کو لک آفٹر کر لیجئے. ٹھیک. یہ خیالات ہندوانہ ہیں کہ بیوی اپنے میکے کو لک آفٹر نہیں کر سکتی. اچھا. ایسی بات نہیں ہے. خاوند کی اجازت سے ضرور لک آفٹر کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اور اتنا ہی ثواب ہے جتنا خاوند کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کا ہے. بہترین. تو یہ خاتون ضرور اپنی بہنوں کو لک آفٹر کر لیں. اگر ان کو پاکٹ منی سپریٹلی ملتی ہے تو پاکٹ منی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جو ہی خاوند نے وائف کو اپنی پاکٹ منی دے دی، صحیح، وہ پیسہ خاتون کا اپنا ہو گیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک. اب خاوند کو نہیں چاہیے صحیح کہ وہ اس کا حساب کتاب اس پاکٹ منی کا جی اس کا خاتون سے اپنی وائف سے حساب کتاب مانگے، اس لیے کہ وہ دے چکے. بالکل اسی طرح صحیح جیسے کہ کوئی بھی خاوند جو تحائف اپنی وائف کو دیتا ہے یا شادی کے موقع پر زیورات، کپڑے اور ایسی دوسری چیزیں دی جاتی ہیں، وہ وائف کی ملکیت ہو گئی، وہ تحائف ان کو دے دیے گئے. یہ زیادتی ہوتی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر انبن ہو گئی خدا نخواستہ تو وہ سب چیزیں واپس مانگی جاتی ہیں کہ آپ دے دیجیے. وہ غلط ہے. اسلام میں اس کا کانسیپٹ نہیں. اسلام میں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کچھ خاوند نے اپنی وائف کو دیا ہے کسی فارم میں ہے، وہ تحائف میں گنا جائے گا. بالکل. اور وہ وائف کی ملکیت ہو گیا، واپس نہیں مانگا جانا چاہیے. یہ ہم اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں. بلکہ رب تو یہ چاہتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے اس سے، تو اتنی خوبصورتی سے بیوی کو علیحدہ کیا جائے جو بہت ہی خوبصورت طریقہ ہو، اور اس میں اس کو لک آفٹر کرنے کا گنجائش ہو، اس طرح دیا جائے. ہم لوگ زیادتی کرتے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک عجیب سا رواج یہ ہے کہ اگر کیس یونین کونسل میں یا کورٹ میں گیا تو میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے پہ الزامات وہ لگا رہے ہوتے ہیں جن کا وجود نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات پر. صحیح بات کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ایسے الزامات لگائے جن کا وجود نہیں ہے. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر
वाइफ का कसूर हो भी तो कोर्ट में अगर कोई पूछे भी तो उनसे कहे जी मुझे शिकायत नहीं कोई भी। बेहतरीन बात आपने की। इकट्ठे हम रह नहीं पा रहे, बिल्कुल, तो बजाय इसके कि मैं इनको जबरन अपने साथ रखूं, इनकी मर्जी है अलहदा हो जाने की, क्या बात। मैं इनकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। इल्ज़ामात अगर हों भी तो उनको इग्नोर कर दिया है, उसको पब्लिक में न लाया। वही पर्दा पोशी वाली बात आ गई। अच्छा शाह साहब, 40 के अदद को लोग बड़ी अहमियत देते हैं। अब टॉपिक का एक सवाल आ गया, 40 के अदद को अहमियत इसलिए लोग देते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए तो वो 40 बरस के थे। फिर कोई वजीफ़ा होता है तो अमूमन ये कहते हैं 40 मरतबा पढ़ लें, तो इसकी कोई अहमियत है? नहीं, मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए, वजीफ़ा 40 मरतबा पढ़ने को कोई नहीं कहेगा, ठीक है, वो हमेशा उसमें आएगा, जैसे 41 टाइम्स है जी जी जी, जो 2 पर डिवाइड नहीं हो पाएगा। सही 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 से, तो उसी पर वो होता है। मेरे ज़हन से इसका ये मरकब लफ्ज़ नहीं होता, ठीक, उसको ये जैसे मैंने अभी शुरू में अर्ज़ किया था जी जी, कि हम इन किस्सों के पीछे भागने की बजाय, ठीक है, इस पे तवज्जो दे दें कि वो मोटी मोटी चीज़ें। इसीलिए मैं हमेशा एक बात अर्ज़ करता हूँ जी जी, कि बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ तावीलात और तफसीलात और तशरीहात में पढ़ें, हम कुछ भी न करें, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा की पैरवी करना शुरू कर दें। हर मामले में हम यही देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या अमल फरमाया था, उस सुन्नत पे अमल कर लिया जाए, उसको फॉलो कर लिया जाए, तो अज खुद कुरान पर पूरी तरह अमल हो जाएगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हकीकत में अमली कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फेल ऐसा नहीं जो कुरान के मुताबिक ना हो, तो अमली कुरान की सूरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा। तो सुन्नत को पकड़ लीजिए, बेशक, उसको फॉलो करते जाइए, फला पालेंगे। बेशक बेशक, बहुत उम्दा है। आपने काफ़ी डिटेल में हमें बता तो दिया, लेकिन बहुत से सवालात भी हैं, मैं चाह रही हूँ जवाबात लेते रहें। कुछ लोग ये करते हैं कि आपके नाम के कुछ निकाल लेते हैं आदाद, फिर उसके मुताबिक कुछ मैच करते हैं कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम लेकर कहते हैं इसमें आज़म, तो ये करना दुरुस्त है? ये भी आजकल खासा जी फैशन में है, ये इल्म एदाद ही का खेल है। अच्छा, कि आपके नाम के जो एदाद बनते हैं, सही, उसका टोटल कर लिया, तो रब ताला के जो नाम हैं उनका टोटल करके जो 1 या 2 नाम जमा करके सही, उसका जो मजमुआ निकला, अगर वो आपके नाम के हरूफ के उसके एदाद के मजमुए के बराबर से, उसको कहा जाता है कि साहब ये आप इसको पढ़ लीजिए, आपके लिए इसमें आज़म है, और इसको उतनी ही मरतबा पढ़िए जितने आपके नाम के एदाद बनते हैं। सही। इन किस्सों में क्यों आदमी पढ़े, सीधा सीधा एक जरिया मौजूद है। सही बात है कि रब ताला के हुजूर दुआ की जाए बड़े खुशबू खुजू के साथ, सच्चे दिल से। अब वो हम जब दुआ मांग रहे होते हैं, तो मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप को बेहतर जानता हूँ दूसरों से, कि मैं दुआ मांग रहा हूँ तो मेरा दिमाग फंसा हुआ होता है किसी दफ्तरी मामले में, किसी फैमिली के मामले में, और कुछ नहीं तो दिमाग इसी में फंसा होगा कि भूख लगी है, रोज़ा कब खुलेगा, कब मैं खाना खाऊंगा। जी जी। अब वो दुआ जो है वो असल में एक मैकेनिकल फेल बन जाता है। सही। वो एक टेप रिकॉर्डर है जो जुबान से जारी है, प्ले कर रहा है मुंह में मेरे। इसकी एक एग्जाम्पल मैंने शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में दी थी, कि दुआ का किस्सा कुछ इस तरह का है कि हम घर बनाना चाहते हैं, तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमारे घर का प्लान बना दे। वो आर्किटेक्ट साहब प्रॉपर्ली क्वालिफाइड हैं, तजर्बाकार हैं, बिल्कुल।
وہ ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھے ہیں اور ان کا ڈرائنگ آفس ہے. وہ آپ کے پلاٹ کی میجرمنٹ کے مطابق لکیریں کھینچ کے کاغذ پر آپ کو دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی میں 4% آف دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف دس ہاؤس آپ سے چارج کروں گا ڈیزائن کی. درست. جو ظاہر ہے کہ بہت ہیوی ہے. اور اگر سپرویژن اس کے ذمہ دے دی تو پرسنٹیج اور اوپر چلی جائے گی. اب جب گھر بننا شروع ہوتا ہے تو وہاں آپ کے میسنس آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں, لیبر ہے. سب سے سخت کام مزدور کا ہے. ایسا ہی کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کر رہا ہے, بے شک سر پر اینٹیں اٹھا کے, بانس کی سیڑھی ہے جو لرز رہی ہے اس پر ڈگمگاتا ہوا چڑھتا ہے. اگر کہیں خدا نخواستہ گر جائے تو اس کی جان چلی جائے گی, اور جا کے وہ میسن کے پاس اینٹیں ڈھیر کر دیتا ہے. اس مزدور کو بیچارے کو آج کل کے حساب سے 700-800 روپیہ روز کا ملتا ہے. وہ میسن آرام سے اسکیفولڈنگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جی, اور وہ اینٹیں جو مزدور نے لا کے رکھی ہیں, مارٹر وغیرہ جی اس کو لا کے رکھا ہے, جی, ان اینٹوں کو وہ چنائی کر رہا ہے. وہ آپ سے 3-4 ہزار روپیہ 5 ہزار روپیہ پر ڈے لے جاتا ہے. صحیح, جو آرام سے بیٹھا کام کر رہا ہے. صحیح. آرکیٹیکٹ نے آپ سے لاکھوں روپے چارج کر لیے ہیں. اب ہم اگر اس پہ غور کریں کہ وجہ کیا ہے. جو مزدور ہے اس کے کام میں نہ اس کا برین اپلائی ہو رہا ہے, بالکل, نہ اس کا ذوق و شوق اپلائی ہو رہا ہے, نہ اس کا دل اس کے ساتھ ہے. وہ صرف کام کر رہا ہے کہ میں پیسے کما لوں. واہ, اس کو بڑی کم مزدوری مل رہی ہے. میسن جو ہے اس نے ایک استاد سے مار کھائی ہے, اس سے کام سیکھا ہے, ایک حد تک ٹیکنیکل ڈیٹیلز وہ جانتا ہے. صحیح, دیوار بنا رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ بالکل ورٹیکلی بھی سیدھی ہو, ہاریزونٹلی بھی ان لائن ہو. دونوں برکس کے درمیان کتنا تھک مارٹر اس نے دینا ہے وہ اس کو پتا ہے, استاد سے سیکھا. جی جی, اب وہ کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کا ذوق اور شوق دونوں ہیں کہ میری بنائی ہوئی دیوار پہچانی جائے دور سے کہ یہ اس نے بنائی ہے. اس کو مزدور سے کئی گنا زیادہ مل رہی ہے, حالانکہ رسک اس کا مزدور کے مقابلے پہ بہت کم ہے. آرکیٹیکٹ نے 16-17 سال کی ایجوکیشن حاصل کی ہے, ٹریننگ کی ہے. اس کے اندر جب وہ کام کر رہا ہے تو اس کا ذہن بھی کام کر رہا ہے, بالکل, دل بھی اور ہاتھ بھی. بالکل. اسی طرح وہ آدمی جو دعا مانگ رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ میرا دماغ دفتری معاملات میں پھنسا ہے, فیملی کے معاملات میں پھنسا ہے, تو میں صرف زبان سے دعا مانگ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے. رب تو رب ہے, وہ رحیم و کریم ہے, وہ تو اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن میری حالت اس مزدور کی سی ہے. لیکن اگر اس دعا میں میرا دماغ اور زبان دونوں یکسو ہیں تو میری حالت اس میسن کی سی ہے, تو میری دعا اتنی ہی جلدی قبول ہو جائے گی. واہ واہ واہ. اور اگر میرا دل, میرا دماغ اور میری زبان تینوں یکسو ہو گئی ہیں, واہ سبحان اللہ, تو مجھے اجرت آرکیٹیکٹ والی کیا ملے گی. بات ہے, کیا بات ہے. تو جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو بجائے ان علم الاعداد کے کھیل میں پڑھنے کے اور دوسری چیزوں میں پڑھنے کے, ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ لیں, بہترین بہترین, تو وہ قبول ہوتی ہے. اللہ بہت پھل دیتا ہے. بے شک. اب ہم وظائف کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے دعا کی بات تو کی ہی, اس کے لیے مخصوص تعداد بھی بتائی جاتی ہے, ایک وقت بھی بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں ایک دور صغیرہ ہوتا ہے اور ایک دور کبیرہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اسرار ہیں, وہ بتا دیجیے گا. شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں. جی جی جی, اس پہ ہم نے لاسٹ, تو وہ میں نے عرض کی تھی آپ سے.
वो जहन में रखिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी अर्ज की थी कि जब हम किसी साहिब इल्म के पास जाते हैं, बेशक बेशक बिल्कुल, तो अनकॉन्शियसली वो उस प्रोसेस से गुजर जाता है सही कि मेरे सामने वाला बंदा जो है जी, इसका ये मसला हल होने के लिए मैं इसको कितनी मर्तबा क्या कलाम पढ़ने को दे दूं सही कि इसके वो ब्रेन सेल्स उस मामले से मुतालिक जो हैं वो जी, एक्टिवेट हो जाएं और इसका मसला हल हो जाए। ठीक, वो एक अनकॉन्शियसली इसमें से गुजरता है और इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड गुजर जाता है उससे। बिल्कुल तो वो आपको तादाद में बताता है, वो आपको वक्त भी बताएगा। अगेन जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया जी था जी ये जी उसके जी, मुताबिक बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपको पढ़ने के लिए जिक्र दिए जाते हैं इनको उसी तादाद में पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक। और जिस वक्त पे बताया है उसका भी ख्याल रखा जाए, उस टाइम का ख्याल रखा जाना ख्याल चाहिए। रखा जाए। शाह साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बहुत कलील है और सवालात और भी मेरे पास बाकी हैं। इंशाल्लाह कल की नशिस्त में हम कुछ मज़ीद सवालात, कुछ इंशाल्लाह। मज़ीद अलग टॉपिक के मुतल्लिक करेंगे। और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं हमारी ये जो सवालात की नशिस्त है, ये वहाँ पर भी मौजूद रहती है। जो लोग ना देख पाएँ वक्त की कमी के बायस, बड़ी ही उम्दा गुफ्तगू की शाह साहब ने हमें ये बताया कि जो इधर उधर आपको उलझा के रखते हैं कि ये इल्म इसकी तरफ जाने की बजाय आप अल्लाह ताला की दी हुई किताब कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रहती दुनिया तक एक ऐसा तोहफ़ा है जिस पर हम जितना शुक्र अदा करें कम है। तो ये करके देखेंगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।